تو کیا سمجھتی نہیں ہے آپ کہ یہ تنظیمیں جو ہیں وہ پرانی ان کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے؟ اب دیکھیں نا کہ پہلے یوتھ کی ایک ہی پارٹی تھی اور وہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو یوتھ سب سے زیادہ پسند کرتی تھی. وہی وہ کلیہ جو اب لے کے چل رہا ہے پی ٹی آئی ون. اب کیونکہ پرانے جو چہرے ہیں وہ لوگ بس دیکھ دیکھ کے تھک چکے. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ضرورت ہے کہ ہم نئے چہرے آگے لے کے ہیں جنہیں کام کرنے کی لگن ہے. میں چاہتی ہوں اگر پنجاب میں ہم نے اوپر آنا ہے تو ہمیں اعلیٰ قیادت کی ضرورت ہے. میں چاہتی ہوں کہ آصفہ بی بی جو ہیں ان کو یہاں پہ پنجاب میں بالکل آنا چاہیے. اگر وہ پنجاب میں آتی ہیں تو میرے خیال میں ہمارا ٹکر کا مقابلہ ہوگا. پیپلز پارٹی اور نون اور پی ٹی آئی برابر پہ ہم لوگ چلیں گے. اب دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ سوائے پیپلز پارٹی کے کسی اور پارٹی کا کوئی کام. لیکن ہر حکومت مجبور ہوتی ہے اس کو چلانے کے لیے. بالکل اس کو ہر گورنمنٹ. اچھا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انڈر ہینڈ وہ ایک قسم کا دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ایسے کون کون سے عناصر ہیں جن کو ہٹایا جانا اس وقت ضروری ہے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ میں خود کہتی ہوں جتنی بھی تنظیم فیصلہ باد کی ہے نا میرے خیال میں سب کو چینج کرنا چاہیے. کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے میرے حلقے میں انٹرفیئر کیا گیا اور اس نے انٹرفیئر کیا ہے. اچھا. اور اس نے دیکھے کہ نون لیگ کے اس کے بیٹے نے پوسٹر لگائے ہیں. یہ خود اس کی میں تصویریں ناگرا صاحب کے ساتھ ہے کہ اس نے انہیں سپورٹ کیا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا عہدہ لے لیں, کام پیپلز پارٹی کے لے لیں, اور نون لیگ کی وہ بی ٹیم بنی ہوئی ہے. تو وہ یہ سوچتے جب بندے نے ایک دماغ بنا لیا کہ جیتنا تو ہم نے ہے نہیں, چلو نون لیگ کو, تو اس طرح تو نون نہیں مضبوط ہونا ہے, ہم نے تو مضبوط نہیں ہونا. پاکستان پیپلز پارٹی کو تم نے جوائن کیوں کیا ہوا؟ یا تو چھوڑ دو. پیپلز پارٹی کی جان میرے خیال میں ایسے بندوں سے چھڑوانی چاہیے جو پاکستان پیپلز پارٹی میں رہ کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی بدنام کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پوڈ کاسٹ وِد سردار امین جتوئی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی NA 100 میں امیدوار ایم این اے سدرا سعید بندیشہ. آج ان سے جانیں گے کہ فیصل آباد میں خاص طور پر پیپلز پارٹی کے زوال کی آخر وجہ کیا ہے, کیوں یہاں پر پیپلز پارٹی پنپ نہیں پا رہی, کیوں یہاں پر ایک قسم کی لوگوں میں پینیٹریٹ نہیں کر رہی. کیسی ہیں بندیشہ صاحب, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اللہ کا شکر, آپ سنائیں آپ ٹھیک جی الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ فیصل آباد میں ایسی کیا وجہ ہے کہ پچھلے جیسے کہتے ہیں کہ کئی سالوں سے یہاں پر پیپلز پارٹی کا ایک بوم ہوتا تھا, یہاں پر ایک قسم کے پیپلز پارٹی وفاق میں بھی رہی, ایون پنجاب میں بڑے عرصے تک ایک قسم کی حکمرانی رہی. اب کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی فیصل آباد میں انتہائی زیادہ زوال پذیر ہے؟ یہاں پر ایک قسم کا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہو سکتا ہے جس طرح سے یہ جا رہی ہے اگلے آنے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی کا یہاں پہ نشان تک نہ ہو. یہ چیزیں تو بیسیکلی ہماری پارٹی بھی دیکھ رہی ہے کہ فیصل آباد میں جو پیپلز پارٹی کا حال ہے. اب میں پہلے پیپلز پارٹی میں نہیں تھی, میں نے ریسنٹلی جوائن کی ہے, مجھے 2 منتھ ہوئے ہیں یا 3 منتھ ہوئے ہیں میں نے پیپلز پارٹی جوائن کی ہے. تو جو میں نے پیپلز پارٹی میں جا کے دیکھا ہے, پارٹی ہماری بہت اچھی ہے. پارٹی اپنے ورکر کی بھی قدر کرتی ہے, پر اس کو جو یہاں پہ فیصل آباد تنظیمیں بیٹھی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کی, وہ بیٹھی ہیں عہدوں پہ بیٹھے ہوئے کافی عرصے سے لوگ, اور یہ ہے کہ ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. ہماری اعلیٰ قیادت نے ان پہ چھوڑا ہوا ہے, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے آپ نے کیا کیا ہے, کیا آپ نے پروگرس دی ہے. اب یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے 10 تقریباً یہاں پہ بنتے ہیں, میں نے فیصل آباد میں, ایسے ہی, اور فیصل آباد میں کوئی جلسہ چیئرمین صاحب کا ہوا ہی نہیں ہے. کوئی نہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ آخر ہماری پارٹی ہے, ہم نے کوئی کوشش کرنی ہے, اس کے اوپر لے کے آنا ہے. اب اگر میں اپنی بات کروں تو اللہ کا شکر ہے کہ جب سے میں نے جوائن کی ہے فیصل آباد میں کم سے کم, اب یہ لوگوں کو پوری فیصل آباد میں نہیں بلکہ اوور آل لوگوں کو پتا ہے کہ 100 میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی کینڈیڈیٹ ہے تو وہ سدرا سعید بندیشہ ہے. اور آگے یہ ہے کہ پارٹی کو لے کے چلنا ہے ہم نے. اب دیکھیں بی بی کے بعد پارٹی بڑے زوال میں رہی ہے, پنجاب میں خصوصاً رہی ہے, اور ابھی تک بھی ہے. آپ کی تنظیمیں ضلعی تنظیمیں ہیں, آپ کی تحصیل لیول پر ہیں. اچھا دیکھیں پاکستان تحریک انصاف آئی اور یوتھ کو انگیج کیا, یوتھ کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا, پورے جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی تنظیم سازی کی. کیا وجہ ہے کہ وہی گھسے پیٹے چہرے, وہی پرانے نام, اور جنہوں نے آج تک پیپلز پارٹی کے لیے کچھ نہیں کیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر مجھے ابھی میں اکثر سروس پہ جاتا ہوں تو مجھے ملتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں لیکن ہمارے پاس قیادت نہیں ہے. قیادت کب آئے گی؟ آپ کی ایک قسم کی اعلیٰ قیادت کو کب ہوش آئے گا, کب وہ سمجھیں گے کہ یہاں فیصل آباد میں کوئی اچھی اپنا آپ جیسی خاتون کو آگے لے کر آئیں, یا آپ جیسے کوئی اور ڈیووٹڈ ورکر جو ہے ان کو اوپر لائیں, تاکہ ایک قسم کا
लोगों में पीपल्स पार्टी पनप सके, तो क्या समझती नहीं है आप कि ये तंजीमें जो हैं वो एक किस्म की पुरानी, इनको तब्दील होने की जरूरत है? बिल्कुल इसी तरह ही है। अब देखें ना कि पहले यूथ की एक ही पार्टी थी और वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जुल्फकार अली भुट्टो साहब को अगर यूथ सबसे ज्यादा पसंद करती थी, उसके बाद अब जो यूथ है वो कुलिया जो है हमारी पार्टी का, जुल्फकार अली भुट्टो साहब का, वही अब लेके चल रहे हैं पीटीआई वाले। अब देखें, जितना भी किसी ने कुछ चीज तकदीर बदलनी है वो यूथ ने बदलनी है। अब क्योंकि पुराने जो चेहरे हैं वो लोग बस देख देख के थक चुके हैं। सही कह रही। अब जो है, अब हमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी जरूरत है कि हम नए चेहरे आगे लेके हैं जिन्हें काम करने की लगन है। मैं खुद कह रही हूँ कि मैंने अब 2-3 मंथ में जितना मेरे फॉलोअर्स हैं इसमें यूथ ज्यादा है, और अब जो यूथ है वो देखे मेरे हल्के में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पसंद करना शुरू हो गई है। अगर आप मिलेंगे, एक दूसरे से जाके मिलेंगे, यूथ को समझाएंगे कि अगर कितना भी आप लंबा प्रोग्राम देख लें कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, एटमी प्रोग्राम देना है, आइन देना है, किसने दिया? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, और किसी पार्टी ने नहीं दिया। और हमारी बदकिस्मती, हमने उसी पार्टी को पीछे करके हमने मौका दिया पीटीआई वालों को कि आप क्योंकि पंजाब में हमने बिल्कुल ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीछे धकेला है। कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे धकेला गया है और पीटीआई को यहाँ पे जगह बनाई गई है उसकी, और उसको जी आने दिया है। अब देखिए, उन्होंने यूथ के साथ मिलके पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कॉर्नर किया। देखिए, आप कॉर्नर पे इस वक्त नहीं है, आप तो वफाक में भी इस वक्त एक किस्म का सदर पाकिस्तान की, एक किस्म का सबसे बड़ा मुल्क का आपके पास है, गवर्नर्स आपके अपने बैठे हुए। आप अगर ये कहें कि आप बिल्कुल कॉर्नर पे, ये तो बिल्कुल भी नामुनासिब है। आप नहीं समझती कि आपकी इतनी ज्यादा, अब देखें, आप चाहे कबीना का हिस्सा बने ना बने, हुकूमत तो एक किस्म की पीपल्स पार्टी की कही जा रही है। बिल्कुल, लोग मानते हैं। हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि लोगों के पास एक ही जवाब है कि गवर्नर आपका है, सदर आपके हैं, तो कैसे आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। अब हम लोग भी अब उनको जवाब तो दे नहीं सकते, क्योंकि हम लोग हैं भी, गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं। अब चेयरमैन साहब ने अब मेरे ख्याल में कोई डिसाइड हुआ है कि हम आगे वजारतें लेंगे, तो अब जो जरूरत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फैसलाबाद या ओवरऑल ऊपर लेके आने के लिए पंजाब में, मैं चाहती हूँ अगर पंजाब में हमने ऊपर आना है तो हमें आला क़यादत की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि आसफा बीबी जो हैं उनको यहाँ पे पंजाब में बिल्कुल आना चाहिए। अगर वो पंजाब में आती हैं तो मेरे ख्याल में हमारा टक्कर का मुकाबला होगा, पीपल्स पार्टी और नून और पीटीआई बराबर पे हम लोग चलेंगे। और अगर आसफा भुट्टो साहिबा यहाँ पे आती हैं, अगर वो पंजाब में आती है, क्योंकि पंजाब के जो लोग हैं वो पसंद भी करते हैं पीपल्स पार्टी को, और वो पीपल्स पार्टी की वो यूथ है, यूथ को एक दफा हमें समझाना पड़ना है। अब देखिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट सवाए पीपल्स पार्टी के किसी और पार्टी का कोई कार्ड नहीं है। ऐसे कितना बड़ा ये काम है कि हर घर बैठे लोग पैसे हर हुकूमत मजबूर होती है इसको चलाने के लिए भी। बिल्कुल, इसको हर गवर्नमेंट बिल्कुल इसको बंद नहीं कर सकते इस प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम किसने दिया है? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है। और मैं अब यूथ को भी कहना चाहूंगी कि आप लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक दफा फिर मौका दें, क्योंकि अब यही घिसे पिटे आ रहे हैं, वजीर आजम यही बार बार बन रहे हैं। अब चेयरमैन साहब को मौका दिया जाए, क्योंकि वो भी उनकी सोच भी एक अलहदा सोच है। अब उनकी वो पुरानी लोगों जैसी सोच भी नहीं रहेगी कि जी मैं, अब वो खुद कहते हैं मैं वजीर आजम बना तो यूथ के लिए सबसे ज्यादा काम किया जाएगा, क्योंकि यूथ ने ही पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। नून लीग के बड़े काम देखें, अब कोई भी ऐसी चीज होती है, देखें आप पंजाब में भी है, इवन वफाक में भी, तो नून लीग के धड़ काम हो रहे हैं। आपके लोगों को एक किस्म का उस तरह ऑन नहीं कर रही नून लीग, ना आपको एक किस्म का पंजाब में किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल, इवन देन आप किसी थाने की सतह पर भी काम नहीं ले सकते। तो अगर पीपल्स पार्टी अपने हकूक के लिए या अपने किस्म का हुकूमत साजी, नाम की हुकूमत साजी है, ये नाम के सदर बैठे हुए, नाम के गवर्नर बैठे हुए, तो कैसे ये मुमकिन हो पाएगा? कौन करेगा? किस तरह से ये डील होगी कि आप लोगों को भी उसी तरह महकमों में हिस्सा मिले, आपके काम हो, आप लोगों के काम करवा सके? नहीं, इंशाल्लाह इसी पे चेयरमैन साहब ने, अगर बजट जो इजलास था आपने देखा था कि वो उठ के चलेंगे, वो इसीलिए उठ के चले गए थे कि कुछ चीजें हमारी भी पंजाब में माननी है, कि मतलब कुछ चीजें हमें भी देनी है आप लोगों ने। अब देखे ना कि अगर सीएम हाउस में अगर एक नुमाइंदा हमारा पीपल्स पार्टी का बैठा हो, हमारे भी काम होने चाहिए। मैं खुद कहती हूँ कि हम अगर पीछे इसी वजह से हैं कि लोग हमारे पास काम के लिए आते हैं,
اور ہمارا ہی آگے اگر فون نہیں چلے گا تو ہم کیسے آگے سروائیو کریں گے؟ اب دیکھیں کہ نون لیگ والوں کو اگر وہ ہار بھی گئے، ان کی گورنمنٹ ان کو فنڈ دیے جا رہے ہیں، بہت زیادہ فنڈ دیے جا رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کو فنڈ ابھی نہیں دیے جا رہے۔ کیوں نہیں دیے جا رہے؟ وہ پنجاب گورنمنٹ کا موڈ ہی نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ فنڈ دے یا پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ آگے آنے دیں۔ وہ صرف انہوں نے ایک لولی پاپ ہمیں پنجاب میں دیا ہوا ہے۔ بے شک لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم گورنمنٹ میں، پر ہم جس طرح ہونے چاہیے ہم اس طرح نہیں ہیں، ہمارے کام نہیں ہو رہے۔ ایون دین کہ دیکھ لیں کہ آئی جی پنجاب اگر ہیں یا آر پی او میرے فیصل آباد کا ہوگا، وہ صرف مجھے اس حد تک جانتا ہے کیونکہ میری اپنی فیملی کا بھی نام ہے، اور میں جا کے بتاؤں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی، ان کو یہ پتا یہ کینڈیڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی۔ اب کوئی اور کینڈیڈیٹ اٹھ کے جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی، آر پی او کو بھی نہیں پتا ہوگا، سی پی او کو بھی نہیں پتا ہوگا، تو کام کس نے کرنا؟ اب میرا دیہات کا علاقہ ہے، اب آپ کو پتا ہے دیہات میں تو تھانہ کچہری چلتا ہے، بالکل صحیح، اور جب تک آپ کا تھانہ کچہری میں فون نہیں چلے گا آپ کو ووٹ نہیں ملنا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ نون لیگ والوں نے یہ کام پکڑا ہوا ہے کہ وہ ہر اپنے چھوٹے سے چھوٹے ورکر کو بھی ان کے کام کروا رہی۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی میں کہتی ہوں یہ ہماری تنظیم کا قصور ہے، ہمارے اعلیٰ عہدیداران کا قصور نہیں ہے۔ آپ نے تنظیم کی بات کی، یہاں پر بڑے بڑے قسم کے دعوے کرتے ہیں لوگ۔ اچھا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انڈر ہینڈ وہ ایک قسم کا دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایسے کون کون سے عناصر ہیں جن کو ہٹایا جانا اس وقت ضروری آپ سمجھتی ہیں؟ میں خود کہتی ہوں جتنی بھی تنظیم فیصلہ آباد کی ہے نا، صدر یا جو بھی ہیں اور جو نائب صدر بیٹھے ہیں، میرے خیال میں سب کو چینج کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے میرے حلقے میں انٹرفیئر کیا گیا ہے۔ جو یہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے پتہ نائب صدر ہے، اور اس نے انٹرفیئر کیا ہے، کون ہے وہ؟ یہ ارشد جٹ ہے۔ اچھا، اور اس نے دیکھے کہ نون لیگ کے اس کے بیٹے نے پوسٹر لگائے ہیں، یہ خود اس کی میں تصویریں ہیں ناگرا صاحب کے ساتھ ہے کہ اس نے انہیں سپورٹ کیا ہے۔ یہ اچھا، صدر پیپلز پارٹی کا سپورٹ نون لیگ کی، سپورٹ نون لیگ کا، ہماری یہی تو ہماری تباہ جو پیپلز پارٹی فیصل آباد میں یہی تو ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا عہدہ لے لیں، کام پیپلز پارٹی کے لے لیں، اور نون لیگ کی وہ بی ٹیم بنی ہوئی ہے، ووٹ انہوں نے نون لیگ کو، کیونکہ وہ یہ سوچتے جب بندے نے ایک دماغ بنا لیا ہے کہ جیتنا تو ہم نے ہے نہیں ہے، چلو نون لیگ کو، تو اس طرح تو نون نہیں مضبوط ہونا ہے، ہم نے تو مضبوط نہیں ہونا۔ اب میں ہوں، میں اپنے گھر سے نکلی ہوں، میں یہ سوچ کے نہیں نکلی میں نے ہار جانا، میں یہ سوچا تھا کہ میں لڑوں گی، میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی میرے حلقے میں، تو میں نکلی ہوں نا، مجھے لوگ جانتے ہی ہیں نا۔ اب دیکھ لیں کہ یہاں پہ ایک اور دوسرے کو 2-3 ہزار ووٹ پڑا، کم سے کم میری پہلی ہی کوشش میں، اور 15 دن پہلے مجھے ٹکٹ ملا، اور کم سے کم مجھے ملا تو ہے 26 تقریباً میرا ووٹ بنا ہے 45 فارم کے حساب سے۔ اب دیکھیں میں نے بھی شروع کیا ہے، اور اگر میرا پہلا الیکشن ہے، اور یہی اگر سوچ میں لے کے نکلوں میں نے کون سا جیتنا ہے، تو میں نون لیگ کی سپورٹ کیوں بھائی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو تم نے جوائن کیوں کیا ہوا؟ یا تو چھوڑ دو۔ پیپلز پارٹی کی جان میرے خیال میں ایسے بندوں سے چھڑوانی چاہیے جو پاکستان پیپلز پارٹی میں رہ کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی بدنام کر رہے ہیں۔ آپ نے جن کا نام لیا، آپ اس جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں جو میری نظر میں بھی کافی سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے انڈر ہینڈ ایک قسم کا دوسری پارٹیوں کو سپورٹ کیا، پی ٹی آئی کو یا نون لیگ کو، آپ کیا اپنی اعلیٰ قیادت کو اس حوالے سے انفارم کیا؟ جی بالکل، میں نے انفارم کیا ہے، باقاعدہ ہماری پرسوں بھی میٹنگ ہوئی ہے، میں نے وہاں پہ بھی اپنے صدر صاحب سے بات کی ہے کہ ابھی تک آپ نے عہدوں سے ہٹائے نہیں ہیں، اور چیئرمین صاحب نے بھی اب 100 دن کا جو ٹائم دیا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ چیئرمین صاحب خود انٹرسٹڈ ہیں یہ کہ تنظیم سازی میں، اور وہ چیزیں ان کو بھی فیل ہو رہی ہیں پنجاب میں کہ پنجاب کی جو تنظیمیں نو ہے یہ دوبارہ کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر مجھے موقع دیا جائے کہ پنجاب میں مجھے اور یا میرے جیسے اور بھی ہوں گے نوجوان، اور اگر ان کو موقع، کیونکہ انہیں کام کرنے کی لگن ہے، کیونکہ اگر ہم مل کے کچھ کریں گے، ہمارے لیڈر جو ہیں وہ ینگ ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی جب آگے آئیں اور یوتھ کو ساتھ اپنے ملائیں، بیٹھیں، ان کی پرابلم سنیں، ان سے بات کریں۔ اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چلنی کہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیں اور ہمارے کام نہیں ہو رہے، ہم نے دوسروں کو ہم نے سپورٹ۔ اب یہ ہے کہ جو آتا ہے وہ کہتے ہیں نون لیگ نے ہی گورنمنٹ بنانی ہے تو چلو اب اس کا ساتھ، کیوں؟ اگر آپ لوگوں نے کوشش نہیں کرنی تو کیسے جیتیں گے؟ اگر ہم جیتیں گے تو ہم کسی مقام پہ آئیں گے نا۔ آپ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنی، آپ نے کبھی دیکھا کہ فیصل آباد کی سطح پر کوئی ایسا اجلاس، کوئی ایسی میٹنگ، کوئی ایسی ایک قسم کا کوئی جلسہ یا جو آپ کے حوالے سے تنظیم کا ہو، کوئی دیکھا آپ نے؟
تنظیم کا تو کبھی کبھی وہ ہو جاتی ہے چھوٹی میٹنگ، پر یہ ہے کہ جب سے مجھے ہوا ہے کہ ہمارا الیکشن تھا اور ہمارے ہی تنظیمی جو عہدیداران ہیں، میرا دل دکھا ہے کہ انہوں نے چیئرمین صاحب کو یہاں پہ جلسے پہ نہیں بلایا، جبکہ مین فیصل آباد ہمارا شہر ہے، 10 MN ہے، ایم پی کا آپ حساب لگا لیں، ایک MN کے پیچھے 2 MP ہیں، ہاں جی، تو اگر ہم یہی نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ ہی اکٹھے نہیں کر سکتے، ایک دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی آپ کرو آپ کرو آپ کرو، کیوں اس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں؟ اب یہ دیکھیں کہ پی ٹی والوں کو کہنا نہیں پڑتا کیونکہ ان کی یوتھ انہوں نے سوشل میڈیا پہ ہی اتنا وہ کیا ہوا ہے، اب ہماری سوشل میڈیا کمزور ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی کی۔ ایک بات اور ہے کہ ان کو فنڈز دیے جاتے ہیں، ان کو ایک قسم کا باقاعدہ طور پر ہر ایک کینڈیڈیٹ کو ایک قسم کا پارٹی فنڈ ہوتا ہے، اور پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو یوتھ کو ایک قسم دیکھیں 25-25 ہزار ایک قسم کا، یہ خبریں زبانیں زیادہ عام ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پے کرتی تھی بالکل 16 18 سال کے بچوں کو۔ تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں بھی آپ کی حکومت ہے، بڑا چلا تھا جی، آپ کے میمن صاحب کو بنا دیا گیا جی ڈیجیٹل میڈیا کا سیل کا انچارج بنا دیا، لیکن پورے پنجاب میں ایک بھی مجھے ایسا نہیں ملا کہ آپ نے کبھی بھی ایک قسم کا یوتھ کو انگیج کیا ہو۔ آخر کار اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ فنڈز نہیں اس حوالے سے آپ کی پارٹی جو ہے وہ آپ جیسے لوگوں کو کیوں نہیں دے رہی؟ نہیں، اس دفعہ میں کوشش کر رہی ہوں کیونکہ پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی فیصل آباد میں تو کوئی بات کرنے والا ہی نہیں تھا کہ مطلب بات ہی کر لیں ہم کہ ہم اپنے لیے کچھ مانگ ہی لیں۔ میں اب کہتی ہوں کہ آپ ہمیں فری ہینڈ دیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، ہمارے صدر صاحب ہیں اور گورنر صاحب ہیں، وہ ہمیں فری ہینڈ دیں کہ ہم آپ کو فنڈ دیتے ہیں، آپ جیسا آپ نے کرنا ہے آپ کریں، ہمیں رزلٹ چاہیے، ہم ان کو رزلٹ دیں گے۔ اب دیکھیں ہمارا پنجاب میں سوشل میڈیا بہت کمزور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، باقی نون کا بھی چل رہا ہے، پی ٹی آئی کا بھی چل رہا ہے، ہمارا پیپلز پارٹی کا بہت کمزور ہے، کوئی ہے ہی نہیں ہے ہمارا کہ یوتھ ہمارا سوشل میڈیا چلا رہی ہے یا کیا کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں پنجاب میں آپ واحد ایک لیڈی ہیں جو سوشل میڈیا پہ انتہائی مشہور ہیں، یا سوشل میڈیا پہ آپ کی اتنی بڑی فین فالوئنگ ہے، لیکن کوئی پنجاب میں مجھے آپ کے پائے کا وہ ایسا کوئی لیڈر نظر نہیں آتا کہ جو اتنی زیادہ ہیوج قسم کی جو فالوئنگ رکھتا ہو۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس چیز کی اہمیت کا اور افادیت کا اندازہ کیوں نہیں ہو پا رہا کہ تمام پارٹیز جو ہے سوشل میڈیا کے سر پر جیت رہی ہیں، اور یہاں پر سوشل میڈیا ابھی پیسہ لگانے کی ضرورت ہے، اب ایک قسم کا وہ اگلے 2-4 سال میں پھر الیکشن آ جائے گا، تو ابھی سے تیاری آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا پارٹی کے ساتھ کوئی ایسی لائن اپ یا کوئی ایسی میٹنگ آپ نے کی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر؟ نہیں، انشاءاللہ ہماری میٹنگز ہو بھی رہی ہیں، اور کیونکہ ابھی ہم نے شروع کیا ہے تقریباً، ابھی آپ کو پتہ گورنمنٹ ابھی آئی ہے اور عید گزری ہے، اب عید کے بعد جو چیزیں آئی ہیں سامنے وہ کافی بہتر آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم لوگ جائیں گے، ہماری میٹنگز بھی ہوں گی، ہم اپنے مطالبات بھی آگے رکھیں گے، اور سب سے میرا پہلا مطالبہ بھی یہی تھا، میں اپنی اعلیٰ قیادت کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں کہ ہمیں سوشل میڈیا کو ہی مضبوط پہلے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی کا اتنا بھی جھوٹ ہے نا تو وہ بکتا ہے، اور ہماری جو صحیح چیزیں ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اب وہ کہہ دے کہ یہ جھوٹ ہے تو سارے کہتے ہیں جھوٹ ہے۔ اب سوشل میڈیا ایسی طاقت بن گئی ہے، اب دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹک ٹاکروں نے کیا کرنا ہے اور یہ ہے تو وہ ہے، پر یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج کل جو معاملہ ہے، ٹک ٹاکر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہی کے پی کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ اہمیت رکھتا ہے یہ سوشل میڈیا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اب مجھے دیکھیں نا کہ اب میری سوشل میڈیا مضبوط ہے، اور اسی وجہ سے تو اب پوری دنیا سے پوچھ لیں کہ NA100 میں کون ہے پیپلز پارٹی کی کینڈیڈیٹ، وہ آپ کو بتائیں گے کون ہے، اور مجھے کس حوالے سے جانتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے، یہ سوشل میڈیا۔ اب جتنا سوشل میڈیا پہ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اب دیکھیں میں ایک چیز بولوں گی تو الحمدللہ مجھے پتا ہے کہ عوام میرے ساتھ کھڑی ہوگی، بالکل کھڑی ہوگی، وہ میرے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ بعض لوگوں کو دور بیٹھے کچھ چیزیں غلط نظر آ رہی ہوتی ہیں، پر جب بندہ ان کے قریب جاتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ اس طرح بات نہیں ہے، اس طرح ہے۔ اب دیکھیں میں پاکستان پیپلز پارٹی میں گئی ہوں، لوگوں نے بڑا مجھ پہ کئیوں نے میرے تنقید بھی کی ہے کہ آپ نے جی پارٹی صحیح نہیں، پنجاب میں رہ کے آپ پی ٹی آئی جوائن کرتی، اب یہ کرتی۔ اب جتنی عزت مجھے پاکستان پیپلز پارٹی میں ملی ہے مجھے کہیں بھی نہیں ملنی تھی، اور مجھے ایک جگہ ملی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اب میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ الیکشن میں جیو نیوز یا پی ٹی وی یا سما نے وہ آ کے اگر پورے شہر کو چھوڑ کے انہوں نے اسی حلقے کو ڈسکس کیا ہے جہاں پہ NA100 انہیں پتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سدرا سید بندیشہ محنت کر رہی ہیں، ورنہ آپ دیکھ لیں پورے فیصل آباد میں کسی کو پتہ ہی نہیں کس حلقے میں کون کھڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی، بالکل بھی نہیں، اور یہ کس وجہ سے پتا ہے؟ سوشل میڈیا۔
بے شک. میں خود اپنی قیادت کو بھی یہ کہوں گی کہ ہمیں بھی فنڈ جاری کرنے چاہیے. پہلے ہمیں اپنی سوشل میڈیا ٹیم مضبوط کرنی ہے, پھر ہم نے اپنے گاؤں سروے کرنے ہیں جہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کہ یہاں پہ ہماری چیزیں, ہم نے اگر اس دفعہ فنڈ لے کے کام نہیں کیا تو لوگ نیکسٹ ہمیں ووٹ کبھی نہیں دیں گے, وہ بالکل نہیں ہمیں کریں گے. کیونکہ اب دیکھیں میرا ہی حلقہ آپ لے لیں, ایک ایم ہے, کیونکہ آپ کی یو سی لیول پر تنظیم سازی کی ضرورت ہے. دیکھیں گاؤں کی سطح پر آپ لوگوں کو ایک قسم کا اس وقت ضرورت ہے کہ آپ کے یونٹس بنے, آپ کے سیکٹرز بنے, آپ کی قسم کا وہ مکمل تنظیم سازی. جب ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو کسی اور پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوں گے اور پھر وہ اپنی سیٹوں سے ان کو ہلایا نہیں جائے گا, تو پھر پیپلز پارٹی تو ظاہری بات ہے پھر زوال میں رہے گی. کیا آپ سمجھتی نہیں ہے کہ اس کو فل فور یہ تنظیم جتنی بھی قسم کی ایک نئی تنظیم سازی کی ضرورت ہے؟ نہیں, بالکل اب تنظیم سازی ہوگی. چیئرمین صاحب نے 100 دن کا جو ٹائم دیا ہے, راجہ پرویز اشرف صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. مجھے پوری امید ہے اس دفعہ چینج ہوگا اور فیصل آباد میں تو لازمی چینج ہوگا, کیونکہ فیصل آباد کو بہت ضرورت ہے. یہاں پہ جو تنظیم ہے وہ پہلے تو گروپنگ بہت زیادہ بن جاتی ہیں, پھر ایک دوسرے کی ہی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں, جو اوپر آ رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں آنے دے رہے ہوتے. یہ چیز جو ہے یہ مجھے بالکل پسند نہیں. میں کہتی ہوں جو کام کرتا ہے, چاہے میرے سے بھی کوئی اچھا کام کرے گا, میں اس کو اپنی جگہ پہ لے کے آؤں گی کہ تم میرے سے بھی زیادہ اچھے ہو, تم جو کر سکتے ہو شاید میں نہ کر سکوں, تم کرو. اب میں چاہتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے وہ لوگ آگے آئے ہیں جنہوں نے 20 سال ضائع کیے ہیں کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کھڑے ہونا, پر ان کو مل کچھ نہیں رہا. میں کہتی ہوں اب ایسے لوگ آگے, اب میں پاکستان پیپلز پارٹی میں آئی ہوں تو میں نے دیکھا ہے ورکر جو فیصل آباد کے ہیں, کوئی 20 سال سے کام کر رہے ہیں, کوئی 15, اور بھاگ کے کام کر رہے ہیں, جبکہ یہ تنظیم والے ان کو موقع ہی نہیں دے رہے. یہاں پہ آپ کی تحصیلوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کچھ حد تک مضبوط ہے, جیسے جڑاوالا میں رائے وقاص اسلم کی صورت پہ ایک نوجوان فیس وہاں پر موجود ہے. تانلے والا دیکھا جائے تو وہاں پر ایک قسم کا شمشیر حیدر وٹو ہیں یا ندیم خان بلوچ ہیں, کسی حد تک بہتر انہوں نے پینٹریٹ کیا ہے. فیصل آباد پورے میں آپ کی ذات کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. فیصل آباد شہر بہت بڑا شہر ہے, یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پہ ایم این ایز کی تعداد بہت زیادہ, ایم پی ایز کی تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن یہاں پر کوئی بھی ایسا قابل ذکر رہنما نہیں ہے جو آپ کے قریب بھی ہو. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ جیسے آپ کو ایک قسم کا اگر فیصل آباد کی آپ کو اگر یہاں پر صدارت دی جاتی ہے یا آپ کو کسی بھی ذمہ داری سے آپ کو ایک قسم کا تفویض کی جاتی ہے, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو فیصل آباد میں اس کا دوبارہ گڑھ بنا سکتی ہیں, یہ قلعہ بنا سکتی ہیں پیپلز پارٹی؟ بالکل, انشاءاللہ میں لوگوں سے بھی ملوں گی. اگر میری اعلیٰ قیادت نے میرے پہ اعتماد کیا اور فیصل آباد میں مجھے کوئی ذمہ داری دی, یا پورے پنجاب میں بھی مجھے کوئی ذمہ داری ملتی ہے اپنی پارٹی کی طرف سے, تو میں اپنی دل و جان سے اپنی پارٹی کے لیے کروں گی, کیونکہ پارٹی ہمارا گھر ہے, کیونکہ ہم اس کے بنا کچھ نہیں ہیں. اب پاکستان پیپلز پارٹی میرے پیچھے ٹیگ لگا ہے تو مجھے پتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہونا ہے تو میری پارٹی کھڑی ہے. پیپلز پارٹی گھر کی طرح ہے. ہم اگر بچوں نے اگر اپنی پارٹی, اگر اپنے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک وہ والدین کی جگہ رکھتے ہیں, اب والدین نے بچوں کو دے دی ایک چیز, یہ آپ نے کرنی ہے, سنبھالنا ہے آپ نے, اور اگر ہم نے ہی نہیں سنبھالنا تو کیسے چلے گی؟ اب میں چاہتی ہوں کہ اب ہمیں موقع دیا جائے. پاکستان پیپلز, اب میرے حلقے میں آپ دیکھ لیں کہ ایک ایم این اے نون لیگ کو نظر آیا, انہوں نے اس کو مشیر بنا دیا ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی میں ادھر میرا حلقہ بھی ہے, اب مجھے بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ جدھر وہ دیکھیں مضبوط کرتے جا رہے ہیں, اب نئے سرے سے اب نون لیگ بھی مضبوط ہو رہی ہے اور وہ پی ٹی آئی. اب پیپلز پارٹی کہاں پہ ہے؟ میں چاہتی ہوں اب وہاں پہ اس حلقے میں مجھے بھی اتنا ہی مضبوط کیا جائے کہ جم کے ہم کم سے کم ایک مقابلہ تو کریں. ہم مقابلہ تو کریں کہ ہاں جی, اب میں بھی یہی چاہ رہی ہوں کہ اس دفعہ اللہ کا شکر ہے کہ 15 سال بعد ہمیں اقتدار ملا پہلے تو, اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اقتدار میں آئی ہے. تو اب انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ چیئرمین صاحب اس پہ زور بھی دیں گے, ہر کینڈیڈیٹ کو فنڈ بھی دیے جائیں گے, اور بلکہ پوچھا بھی جائے کہ آپ نے فنڈ کے ساتھ کیا کیا ہے, اور نیکسٹ جو ہے وہ جو نتیجہ نکلے گا الیکشن کے دن کہ آپ لوگوں نے فنڈ آپ کو دیے بھی ہیں تو کیا کیا آپ نے, کیا کیا, بالکل صحیح کہا. ہاں جی, اگر ہمیں فنڈ دیتے ہیں ہم اس کو لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہے ہم پہنچتے ہیں, وہاں پہ گھر گھر پہنچتے ہیں, تنظیم پہنچتی ہے, ہمیں مسائل آ کے تنظیم ہمیں بتاتی ہے, یو سی لیول پہ بتاتی ہے کہ یہ چیزیں چاہیے ہمیں, اور اگر ہمیں فنڈ ملتا ہے ہم
ہم دیتے ہیں تو اب ایسا تو نہیں ہوگا پھر ہم ووٹ نہ لیں ان سے, ہم ضرور لیں گے, کیونکہ لوگ کس چیز پہ ووٹ دیتے ہیں, اسی چیز پہ دیتے ہیں. لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں, کوئی بڑے کام نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. میں اس دفعہ الیکشن میں سنے ہیں, کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے, سیوریج کا ہے, کسی کو بجلی کا ہے, کسی کو کچھ ہے, کوئی اتنے بڑے کام نہیں ہے. اور میں یہی چاہتی ہوں کہ اب ہم آگے ہو کے پنجاب میں ایک فائٹ کریں اچھے سے. ہم پی ٹی آئی کے بھی آگے کھڑے ہوں, نون لیگ کے بھی آگے کھڑے ہوں کہ ہمارا بھی حق ہے. اب پنجاب ہم نے ان کے لیے نہیں چھوڑ دینا, ایک بہت بڑا صوبہ ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر ہمارے چیئرمین صاحب نے وزیر اعظم بننا ہے تو ہمیں پنجاب سے بھی سیٹیں لینی پڑنی ہیں, ایک نئے سرے سے اوور ہالنگ کرنی پڑے گی. بالکل, ہمیں تو دوبارہ سے اپنی پارٹی کو یہاں سے شروع کرنا. اور اگر میری خواہش ہے اور میری اعلیٰ قیادت سے بھی میں جب بات کروں گی, ملوں گی, میں ان کو کہوں گی کہ ہمیں آسو بھٹو صاحبہ کی ضرورت ہے اور ان کو پنجاب میں کم سے کم بھیجا جائے تاکہ ہم جا کے فوراً بلاول ہاؤس لاہور ملیں, کہ بی بی سے ملیں, انہیں بتائیں کہ ہمیں یہ مسائل ہیں. آپ بھی ادھر آئیں, آپ سارے تنظیم کو دیکھیں. بالکل ہم آپ کو ایم این اے جو ہیں آپ کو بتائیں گے کہ ان کی تنظیم میں کون سے لوگ ہیں جو بی ٹیم بنی ہوئی ہے نون لیگ والوں کی, کون ان کو ووٹ کر, اور سارے عہدے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہی پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان دینے والے ہیں, اور یہ بالکل ہی ختم کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو. یہ اس کو اوپر آنے ہی نہیں دے رہے. اور میرا دل ہے کہ ہمیں جو ہم نوجوان ہیں ان سب کو اب جو پرانے لوگ ان کو پیچھے کر دینا چاہیے, اور نئی ٹیم کو, نئے چہروں کو اب آگے آنے دیا, آپ آگے آنے دینا چاہیے. ناظرین, آپ سن رہے تھے کہ سیدھا سعید بندیشا نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے ساری جس طرح کی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں پر زوال اور کس طرح سے یہ انحطاط پذیر ہے یہاں پر پارٹی, اس کی سب سے بڑی روٹ کاز بھی بتا دی ہے. اور خاص طور پر ان کا جو فوکس ہے وہ تنظیم سازی کے حوالے سے ہے کہ نئی جو ہے اوور ہالنگ کی ضرورت ہے, نئی تنظیم سازی کی ضرورت ہے, تبھی جا کر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتی ہے. اگر سیدھا سعید بندیشا جیسے لوگوں کو یہاں پر فیصل آباد جیسے شہر میں ان کو باغ ڈور دی جاتی ہے تو یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن کے ساتھ اس پارٹی کو دوبارہ سے اس کا کھویا ہوا مقام دلوا سکتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ سیدھا سعید بندیشا کے ساتھ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.